الاباطیل والدامغ صولات الازالی مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال علی علیہ السلام الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو الیقین والیقین هو التصدیق والتصدیق هو الاقرار والاقرار هو الاداء والاداء هو العمل صلوات بھیجے محمد علیہ بزرگان محترم و دوستان عزیز، آپ حضرات کی خدمت میں اسلام اور عزاداری کے موضوع پر ایک سلسلہ گفتگو جاری ہے۔ گفتگو کا ذریعہ خدائے فصاحت، مولائے بلاغت، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے الفاظ جو نہج البلاغہ کی زینت ہے۔ میں مسلسل عرض کرتا رہتا ہوں کہ نہج البلاغہ مولائے کائنات کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ آپ کا بکھرا ہوا کلام جو مختلف مقامات پر تھا، اسے 400 ہجری کے قریب سید رضی علیہ الرحمہ نے جمع کر کے اس مجموعے کا نام نہج البلاغہ رکھا۔ نہج البلاغہ میں 238 خطبے، 180 خطوط عہد نامے اور وصیت نامے، اور تقریباً 500 حکیمانہ اقوال، جس میں کا ایک ایک قول ایسا ہے کہ اگر کسی ایک قول کو بھی انسان اپنی زندگی کا مقصد بنا لے تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ جن الفاظ کو میں ذریعہ بنا رہا ہوں وہاں بار بار یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ اسلام تسلیم، یقین، تصدیق، اقرار، سپردگی، ادائے فرض اور عمل، یعنی عمل کی منزل ان سارے مرحلوں سے گزرنے کے بعد ہے۔ اسلام کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ خود آدمی اقرار کر رہا ہے کوئی خدا نہیں ہے سوائے اس وحدہ لا شریک کے، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جب وہ اللہ کے رسول ہیں تو ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ ارشاد پروردگار ہے جو رسول دیں اسے لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو اب اگر رسول یہ کہیں کہ خدا ایک ہے تو رسول کے کہنے سے ہم نے کہا خدا ایک ہے۔ رسول نے کہا مجھ سے پہلے ایک کم 1,24,000 انبیاء گزرے ہیں۔ ہم نے کہا کہ آپ سے پہلے ایک کم 1,24,000 انبیاء گزرے ہیں۔ تو جب رسول کے کہنے سے ہم نہ دیکھے جانے والے خدا کو مانتے ہیں، رسول کے کہنے سے بغیر دیکھے ہوئے ہم ایک کم 1,24,000 انبیاء کو مانتے ہیں، تو رسول کے کہنے سے ہم 12 اماموں کو کیوں نہ مانیں؟ ہاں عزیزان محترم، دیکھیے موضوع اتنا وسیع اور اتنا پھیلا ہوا ہے کہ اس میں انتخاب کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا پڑھا جائے اور کیا چھوڑا جائے۔ لیکن میں نے ان مرحلوں سے گزرنے کے لیے، چاہے وہ اسلام کا مرحلہ ہو، چاہے تسلیم کا مرحلہ ہو، چاہے یقین کا مرحلہ ہو، چاہے تصدیق کا مرحلہ ہو،
چاہے ادائے فرض کا مرحلہ ہو، چاہے عمل کا مرحلہ ہو، میں نے ایک ایسی ذات کو یا ایسے ذوات مقدسہ کو ان چیزوں کو واضح کرنے کا ذریعہ بنایا کہ اسلام کی بات ہو تو یہ اسلام مجسم ہے، تسلیم کی بات ہو تو یہ تسلیم محض ہے، یقین کی بات ہو تو ان سے بڑا کوئی اہل یقین نہیں۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ اس لیے کہ دیکھیے ہر چیز کے درجے ہیں، اسلام کے درجے ہیں، ایمان کے درجے ہیں، تسلیم کے درجے ہیں، یقین کے درجے ہیں، تصدیق کے درجے ہیں۔ تو جب درجے ہیں تو کیوں نہ ایسے کو پیش کیا جائے کہ اس سے آگے کوئی گنجائشی نہ ہو۔ مثال کے طور پر پورے اسلام کا خلاصہ یا پوری شریعتوں کا خلاصہ، سارے ادیان کا خلاصہ قرآن نے مختصر ترین سورے میں قرآن میں پروردگار عالم نے کر دیا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے کہ جو صاحبان ایمان ہیں اور عمل صالح، یعنی کامیابی کس کے لیے؟ صاحبان ایمان کے لیے اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے۔ توجہ فرمائیے گا۔ تو اب اس بات کو پھیلائیے تو مختلف درجوں کے مومنین میں یہ بات پھیلتی چلی جائے گی۔ بڑی توجہ بھائی، مومن سب ایک طرح کے تو نہیں ہوتے، نہ سب کا عمل ایک طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ایک فرد میں آپ دیکھتے چلے جائیے یہ کس درجے کا مومن، یہ کس درجے کا مومن، یہ کس درجے کا مومن۔ یہی معاملہ عمل کا ہے۔ لیکن اگر نبی خندق کے میدان میں، کل کی گفتگو ذہن میں ہے نا، کسی ایسے کو پیش کریں کہ جو ایمان کے بھی کمال پر ہو، بڑی توجہ بڑی توجہ، اور عمل خیر اور عمل صالح کی منزل پر بھی، دیکھیے یہ وہ جنگ ہے، جنگ خندق۔ اور میں نے اگر گزارش کی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ مجمع وقت نکال کر سورہ احزاب کو ترجمے کے ساتھ پڑھے گا، 33واں سورہ قرآن مجید کا۔ لیکن یہ عجب جنگ ہے کہ جاتے وقت بھی سند دی جا رہی ہے کہ آج کل کفر کے مقابل پہ کل ایمان جا رہا ہے۔ میں فلسفہ بیان کر چکا کہ علی کل ایمان کیوں ہے، چونکہ رسول ہے رحمت للعالمین۔ عمرو ابن عبدود کر رہا تھا اس پر حملہ، اور کوئی دفاع کرنے والا تھا نہیں سوائے علی کے، تو ایمان بچتا نہ اگر علی کھڑے نہ ہوتے۔ بڑی آہستگی سے میں بات کر رہا ہوں عزیزان محترم۔ تو اب چونکہ علی نے سارے مومنوں کے ایمان کو بچایا، میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا بھائی۔ آج اس 1400 برس کے بعد اگر قرآن پر کوئی اعتراض کرتا ہے، چاہے اپنوں میں سے ہو چاہے غیروں سے، بھائی توجہ کیجئے گا، دنیا سمجھے کہ یہاں اپنائیت کا معیار وفاداری ہے۔ بھائی توجہ کیجئے گا، یہاں اپنائیت اور غیریت کا معیار رشتہ داری نہیں ہے۔ کیا زمانے نے دیکھا نہیں کہ اگر وسیم رضوی نے قرآن کی 26 آیتوں پر اعتراض کیا تو ہم نے اس کی مخالفت اور لعنت کرنے میں کوئی دیر نہیں کی؟ توجہ فرمائیے گا۔ تو یہ معیار طے ہو گیا کہ ہم رشتہ داری نہیں دیکھتے، ہم وفاداری دیکھتے ہیں۔ تو جب قرآن کے مسئلے میں ہم وسیم رضوی جیسوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں، تو اگر کوئی
کبھی انشاءاللہ کہ نہج البلاغہ میں قرآن کی عظمت مولا کائنات نے کیسے بیان کی ہے، اور قرآن کی جو توصیف ہے، قرآن کی جو تشریح ہے، وہ ساری آپ کو نہج البلاغہ میں مل جائے گی۔ بلکہ میں نے بعض مجالس میں ایصال ثواب کی مجلسوں میں یہ تک گزارش کی ہے کہ ویسے تو پوری نہج البلاغہ آپ کو اس کو قرآن کا پرتو نظر آئے گا، لیکن خاص وہ مقامات جہاں مولا کائنات نے قرآن کی آیتوں کو صرف کیا ہے اور اپنے کلام کے دوران قرآن کی آیتوں کا استعمال کیا ہے، وہ بہت گہری باتیں ہو جائیں گی۔ لیکن میں صرف اشارہ کر رہا ہوں عزیزان محترم کہ یہاں قرآن و اہل بیت معیار ہیں، ہے نا؟ توجہ فرمائیے گا۔ تو اب جب نبی نے کہا کہ آج کل کفر کے مقابل پر کل ایمان جا رہا ہے، خسارے میں کون نہیں ہے؟ جو صاحب ایمان ہے اور عمل صالح کرنے والا ہے۔ اور ایمان کی نشاندہی خندق میں کیسے کی کہ آج کل کفر کے مقابل میں، اس لیے کہ سارے کفر کے گروہ جمع ہو گئے تھے، اب ایک نے جا کر مقابلہ کیا تو وہی تو ایمان کل ہوگا۔ بڑی توجہ جا کر دیکھیے گا، پوری شرعی ذمہ داری سے، لیکن وہاں پر کل میں باتیں کر چکا ہوں، ویسے تو پورا عشرہ چاہیے ہے اس پیغمبر کی حدیث کی توضیح کے لیے اور اس پورے منظر کو بیان کرنے کے لیے، لیکن میں وہاں پر رکوں گا نہیں۔ میں تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب گئے تو کہا کل ایمان، اور جب امر کا سر لے کر آئے، بڑی توجہ، تو کیا کہا؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت خندق کے دن کی، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک ضربت، ساری ضربتیں نہیں۔ موقع ملا تو شاید میں پرسوں بدر کے حوالے سے بات کروں اور صحیح بخاری کا حوالہ میں دوں گا تاکہ پتہ چلے کہ صحیح بخاری جیسی کتاب میں جنگ بدر کے حوالے سے بھی علی کا حوالہ موجود ہے اور جنگ خیبر کے حوالے سے بھی علی کا تذکرہ موجود ہے۔ اب اگر صحیح بخاری جیسی کتاب میں معیار شجاعت علی ہو تو حوالہ مجھ سے آپ لیجئے گا تاکہ آپ بتا سکیں کہ جو علی ہے اس کی فضیلت آپ کو ہر جگہ مل جائے گی۔ صلوات دیجئے محمد وآل محمد۔ لیکن آج اتنا کہا کہ ایک ضربت، تو علی نے ایک ہی ضربت تو نہیں لگائی زندگی میں۔ ضربت اگر کہتے نبی کہ علی کی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے تو ممکن ہے آدمی ساری ضربتوں کو مراد لے لیتا، لیکن جب یہ قید لگا دی کہ خندق کے دن کی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے تو ضربت کا تعلق تو جہاد سے ہے نا بھائی۔ ضرب جو ہے، حملہ جو ہے، وہ تو جہاد کا جز ہے نا، اور جہاد نام ہے 5ویں 6 نمبر کی عبادت کا۔ اول نماز، دوسرے روزہ، بھائی توجہ، میں تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، 5ویں خمس ہمارے لیے، خمس انہیں تو دینا ہے نا، ان کے سپرد کرنا ہے، اس لیے ہمارے لیے 5ویں نمبر کی عبادت بنے گی، لیکن ان کو چونکہ خمس ادا کرنا ہے، جا کر کے ان کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اس لیے اس کے بعد خمس کے بعد جہاد۔ تو 5ویں نمبر کی عبادت جو کہلاتی ہے اس کا ایک جز ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، ثقلین کی عبادت کے برابر نہیں ہے۔ اب ثقلین کے لیے بحث کی کہ ثقلین سے مراد 2 عالم کی عبادت یا جن و انس کی عبادت، جو بھی اس سے مراد ہو، لیکن جس کی 5ویں نمبر کی عبادت کا ایک جز ثقلین سے افضل ہو، اس کی ساری ضربتیں کیا ہوں گی؟
بھائی توجہ کیجئے گا، اور جس کے 5ویں نمبر کی عبادت اس منزل پر ہو تو 4تھے نمبر کی عبادت کیا ہوگی، تیسرے نمبر کی عبادت کیا ہوگی، دوسرے نمبر کی عبادت کیا ہوگی، پھر اس کی نماز کیا ہوگی، پھر اس کا سجدہ کیا ہوگا۔ صلوات دیجئے محمد وآل محمد پر۔ توجہ فرمائیے گا، دیکھیے میں آپ کے سامنے فضائل کے ان گوشوں کو جو عام طور سے آپ نے سن رکھے ہیں لیکن ایک نئے زاویے سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور یاد رکھیے گا یہ وہ فضائل ہیں کہ جن سے کان سننے کے لیے آمادہ ہیں، کہ جہاں علامہ اقبال سپاس نامہ جناب امیر میں کہتے ہیں کہ محو ثنائے تو زبان ہا، اے یوسف کاروان جان ہا، اے وہ کہ جس کی مدح میں زبانیں مصروف رہتی ہیں، محو ثنائے تو زبان ہا، زبان ہا جس کی ثنا کے لیے مہو رہتی ہے، اے یوسف کاروان جان ہا، اے جانوں کے کاروان کے یوسف، اے باب مدینہ محبت، اے نوح سفینہ محبت۔ باب مدینۃ العلم تو پیغمبر نے کہا، لیکن علامہ اقبال کہہ رہے ہیں اے محبت کے سفینے کے دروازے، اے باب سفینہ محبت، اے نوح سفینہ محبت، اے ماہی نقش باطل من، اے فاتح خیبر دل من، اے میرے دل کے باطل نقش کو مٹانے والے، اے میرے دل کے خیبر کو فتح کرنے والے۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، یعنی علی نے خالی اس جنگ میں خیبر فتح نہیں کیا، بلکہ علی کا کمال یہ ہے کہ آج بھی ذکر علی لوگوں کے دلوں کے خیبر کو فتح کرتا چلا جا رہا ہے۔ صلوات دیجئے محمد وآل محمد پر۔ توجہ فرمائیے گا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس شعر کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی، اے سر خط وجوب و امکان، تفسیر تو سورہ قرآن، اے واجب اور ممکن کے درمیانی خط۔ بھائی توجہ کیجئے گا، واجب ہے پروردگار، اس کے علاوہ جو کچھ ہے ممکن، اور اس کے درمیانی خط کو علی کہتے ہیں، اور جس کی تفسیر قرآن کے سورے بن جائیں، جس کی زندگی قرآن کے سوروں کی تفسیر بن جائے۔ توجہ فرمائیے گا، تو اب چاہے اسلام کو پھیلائیے چاہے ایمان کو پھیلائیے، اسلام پھیلے تو مختلف کتابوں میں پھیلتا چلا جائے، اور سمٹے تو حسین ابن علی کی شکل اختیار کر لے، ایمان پھیلے تو مختلف کتابوں میں پھیلتا چلا جائے، مجسم ہو تو علی بن جائے۔ نہیں، اب آپ کو میں متوجہ کر لوں گا، اور وہ یہ کہ اسے کیا کیا جائے کہ جب ہم خندق میں دیکھتے ہیں تو نبی علی کو کل دین کہتے ہیں، اور خواجہ اجمیری کی بات یاد ہے نا کہ خواجہ حسین کو کل دین کہتے ہیں۔ ارے عجب ہیں باپ بیٹے، باپ کل ایمان، بیٹا کل دین، تو دو ہی تو قیمتی چیزیں ہیں مسلمانوں کے پاس، یا ایمان ہے یا دین ہے، تو سوچ سمجھ کر علی و حسین کی مخالفت کرنا، اگر علی کے خلاف ہوئے تو بے ایمان ہو جاؤ گے، حسین کے خلاف ہوئے تو بے دین ہو جاؤ گے۔ صلوات دیجئے محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات دیجئے آپ۔ گویا کہ میں بہت
بہت شکر گزار ہوں آپ کا. میں آپ کی فکر کی روشنی میں اپنے بیان کو آگے بڑھا رہا ہوں. اور مسلسل بہرحال جو باتیں میں نے عرض کی کہ اگر ان چیزوں کا مصداق عتم کوئی ملے گا، چاہے اسلام ہو، چاہے تسلیم ہو، چاہے یقین ہو، چاہے تصدیق ہو، دوسرے نقل تو کر سکتے ہیں. یہیں تک آپ کو مجھے لانا. دیکھیے دوسرے نقل تو کر سکتے ہیں. اور اس بات کو آیت اللہ خمینی علیہ الرحمہ نے اسی خندق کے ذکر میں، آیت اللہ خمینی کی انقلابی تصویر تو سامنے آئی ہے، لیکن ولائی تصویر بھی سنیے کہ جنگ خندق کا تذکرہ کرتے ہوئے پہلی بات تو آیت اللہ خمینی کی یہ کلپ مختصر سی ہے، یوٹیوب پر فارسی میں صحیح، لیکن میں اس کا مفہوم آپ تک پہنچا رہا ہوں. کہا میں اس علی کے باب میں کیا کہوں جو جملہ صفات الہی کا مظہر ہے. مظہر العجائب علی کو ہم ایسے ہی نہیں کہتے، الہی صفتوں کے مظہر ہیں علی. لیکن جب بات خندق کی آتی ہے تو آیت اللہ خمینی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ خندق میں اگر اور کوئی تلوار چلاتا تو تلوار کی زد میں آ کر سر تو تن سے جدا ہوتا، لیکن اس مجاہد کی ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل نہ ہوتی. ارے بڑی توجہ اللہ محترم. دیکھیے ضربت اس لیے کہ آپ کل بھی میں کہہ رہا تھا نا کہ نماز پڑھنے والا نمازی، روزہ رکھنے والا روزہ دار، حج کرنے والا حاجی، تو جو کام آپ کریں گے اسی کا تو بدلہ لیں گے آپ. ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا بھائی. آپ ضربت یعنی جہاد کا کام کریں تو مجاہد کہلائیں گے نا. آیت اللہ خمینی کہہ رہے ہیں کہ اگر اور کوئی تلوار چلاتا تو اس کو جہاد کا ثواب تو ملتا، لیکن اس کی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل نہ ہوتی. کیوں؟ کہا وہ مومن کی تلوار ہوتی، کل ایمان کی تلوار نہ ہوتی. صلوات پڑھیں آپ محمد وآل محمد پر. نہیں اب ذرا سا آج میں آپ کو ذرا سا سطح عمومی سے بیان کو بلند کرنے جا رہا ہوں آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کر کے. دیکھیے ذرا سا میں اب حوالے دے رہا ہوں. یہ 45 نمبر کا خط یہ برسڈے کے گورنر کے نام ہے. اسی پر میں نے پورا اشرہ پڑھا، ریکارڈ ہو کر جو گیا ہے، لیکن وہاں سے 2 جملے میں صرف لے رہا ہوں اور اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے. اور وہ یہ دیکھیے گا، بصرے کے گورنر ہیں، عثمان ابن حنیف نام ہے. اصحاب جمل سے سب سے پہلے مقابلہ کرنے والے بصرے میں یہی ہیں. یہ کسی نوجوان کی دعوت میں چلے گئے ہیں. مولا علی نے تنبیہی خط لکھا ہے اور ان سے بتایا ہے کہ دیکھو ہر معموم کا ایک امام ہوتا ہے جس کی وہ اقتدا کرتا ہے، اس کے نور علم سے کسب ضیا کرتا ہے. وَإِنَّ إِمَامَكُمْ قَدْ اِكْتَفَىٰ مِن دُنْيَاهُ بِتِمْرَئِ وَمِن تُومِهِ بِقُرْصَئِ. جہاں تک تمہارے امام کی بات ہے اس نے تمہاری اس دنیا سے غذا کے نام پر 2 چادریں لی ہیں، غذا کے نام پر 2 روٹیاں لی ہیں اور لباس کے نام پر 2 چادریں لی ہیں. وَإِنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَىٰ ذَلِكَ. دیکھو تم اس بات پہ قدرت نہیں رکھتے ہو. توجہ فرمائیے گا، تم اس بات پہ قدرت نہیں رکھتے ہو. وَلَٰكِنْ أَعِينُونِي بِوَرَعٍ وَاجْتِهَادٍ وَعِفَّةٍ وَصَدَاقَةٍ. لیکن تم میرے مددگار بن جاؤ عفت اور پاک دامنی کے ذریعے سے اور صحیح اور کوشش کے ذریعے سے، سلامت روی کے ذریعے سے. بِوَرَعٍ وَاجْتِهَادٍ وَعِفَّةٍ وَصَدَاقَةٍ. تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے سے، عفت و پاک دامنی کے ذریعے سے، صحیح اور کوشش کے ذریعے سے اور سلامت روی کے ذریعے سے. یعنی تم میرے مددگار تو بن سکتے ہو، مجھ جیسا بننے کی کوشش نہ کرنا. 207 نمبر کا خطبہ ہے، اس میں ایک اپنے صحابی کی عیادت کو گئے ہیں. وہاں شکایت ہوئی ہے کہ اس شخص نے دنیا کو ترک کر دیا ہے. خود سادہ لباس ہے، سادہ زندگی ہے. شکایت ہو رہی ہے کسی شخص کی جس نے دنیا کو ترک کر دیا. اس کو بلایا اور بلا کر کہا اے اپنے نفس کے دشمن، یہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو نے دنیا کو ترک کیوں کر دیا؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تجھے چیزوں کے استعمال کی اجازت دے، پھر استعمال کر لے تو تیری سرزنش کرے گا؟
اب جو ہونا تھا وہی ہوا، کہا یا علی آپ، بڑی توجہ، جو ہونا تھا وہی ہوا، کہا یا علی آپ، یعنی آپ تو سادہ زندگی گزارتے ہیں اور ہمیں منع کر رہے ہیں، اب یہیں تک مجھے لانا تھا۔ کہا وہی حقا تف ہے تیرے اوپر، انی لستو کا انتا، میں تجھ جیسا نہیں ہوں، ان اللہ فرض علی ائمۃ العدل ان یقدروا علی انفسہم بضعفۃ الناس، کہ میں تجھ جیسا نہیں ہوں، اس لیے کہ اللہ نے ائمہ عدل پر یہ فرض کیا ہے کہ وہ اپنے معیار زندگی کو سماج کے نچلے طبقے کے مطابق رکھیں، تاکہ کسی فقیر کا فقر اسے خدا کا باغی نہ بنائے۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ بھائی توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم، دیکھیے مولا کائنات، اور اس بات کو اقبال نے بھی کہا، اور اس طرح سے کہ جہاں پر 1000 خیبر ہو 100 گنا اجدر سنجا۔ ممکن ہے لوگ کہہ رہے ہوں یہ اسلام میں علی ہی پر زور کیوں ہے؟ ارے ہم ہی نہیں، یہ سارے مفکرین جانتے ہیں کہ اسلام کی حقیقی تصویر علی و حسین میں نظر آئے گی۔ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اقبال کہہ رہے ہیں 1000 خیبر و 100 گنا اجدر استنجا، 1000 طرح کے خیبر ہیں آج، 100 طرح کے اجدہے ہیں مسائل کے منہ پھاڑے ہوئے، 1000 خیبر و 100 گنا اجدر استنجا، نہ ہر کے نانے جمی خرد حیدری داند، لیکن ہر سوکھی روٹی کھانے والا حیدر نہیں ہے۔ ارے کہاں بیٹھے ہیں آپ، کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ کہنے کا مطلب یہ ہے بھائی، وہ گفتگو یاد ہوگی نا تیسرے دن کی، کہ حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ، وہ یاد ہے نا؟ تو یاد رکھیے گا، کوئی بھی آیت اللہ خمینی یہی تو کہہ رہے ہیں، تلوار چلا کر جہاد کا ثواب لے سکتے ہو، لیکن تمہاری ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہر سوکھی روٹی کھانے والا حیدر نہیں ہوا کرتا۔ اور اس بات کو حافظ نے بھی کہا کہ 1000 نکتہ باریک تر منہ انجاز، بال سے زیادہ باریک تر نکتے یہاں ہیں۔ ارے کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ اقبال نے شعراء کرام کی نظر میں کر رہا ہوں کہ دیکھیے بزرگوں کی زمین میں شعر کہنا یہ بھی ایک راہ ہے اس راستے پر چلنے کی۔ تو جس طرح سے آپ نے سنا ہوگا غالب کی زمین میں، اقبال کی زمین میں، تو اقبال حافظ کی زمین میں یہ شعر کہہ رہے ہیں کہ 1000 خیبر و 100 گنا اجدر استنجا، 1000 طرح کے خیبر ہیں، 100 طرح کے اجدہے ہیں آج بھی، لیکن ہر سوکھی روٹی کھانے والا حیدر نہیں ہوا کرتا ہے۔ یہ حافظ کی غزل کی زمین میں شعر ہے کہ 1000 نکتہ باریک تر منہ انجاز، بال سے زیادہ باریک تر مسائل یہاں ہیں، نہ ہر کے منہ میں تراشت قلندری داند، لیکن ہر بال کا منڈانے والا قلندر نہیں ہوا کرتا۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ میں نے آج تمہید میں زیادہ وقت آپ کا لیا ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا طریقہ آپ اپنا سکتے ہیں، لیکن نماز کی وہ گہرائی پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ کبھی کبھی لوگ یہ کہتے ہیں آپ اعمال پہ زور اتنا نہیں دیتے ہیں جتنا فضائل بیان کرتے ہیں، جتنا عقائد بیان کرتے ہیں، تو عقائد اور فضائل کے بیان کو آپ ہلکا نہ سمجھیں۔ ابھی سورہ والعصر پڑھ کر آیا ہونا کہ قسم ہے زمانے کی کہ لوگ خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو مومن ہیں۔ اور عمل صالح تو عمل تو دکھائی پڑتا ہے، لیکن آپ کے ایمان و عقائد کو جو چیز درست کرتی ہے وہ یہی فضائل حیدر کرار ہیں۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد تک۔
توجہ فرمائیے گا تو دیکھیے آپ عمل تو وہ کر سکتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا میں آپ سے اگر یہ پوچھوں، عجیب طرح کی گفتگو ہو رہی ہے لیکن میں نے کہا سطح عمومی سے ذرا بڑھ رہی ہے بات، میں آپ سے اب خود کہلوا لوں گا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے آپ بھی شریک ہو جائیں گے. بتائیے ہماری نماز اور معصوم کی نماز کا ایک جیسی ہے؟ سب بولے فرد، کسی کو شک تو نہیں ہے؟ ہماری نماز اور معصوم کی نماز صحیح ہے بات؟ 100% کسی کو ڈاؤٹ تو نہیں ہے؟ تو اگر ہماری نماز اور ہے، معصوم کی نماز اور ہے، تو کیا رکعتوں کا فرق ہے؟ ارے کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، صبح کی 2 رکعت ہمیں بھی پڑھنا ہے، صبح کی 2 رکعت انہیں بھی پڑھنا ہے، قربتاً اللہ وہاں بھی، قربتاً اللہ یہاں بھی، سورہ حمد وہاں بھی، سورہ حمد یہاں بھی، رکوع وہاں بھی، رکوع یہاں بھی، سجدہ وہاں بھی، سجدہ یہاں بھی. بات جواب آپ کا بالکل صحیح کہ ہماری نماز اور معصوم کی نماز اور، لیکن یہ عمل اور ایکشن کا فرق نہیں ہے، یہ اصل میں ایمان کا فرق ہے کہ ان کا ایمان اور ہے، ہمارا ایمان اور ہے. صلوات دیجیے محمد والے محمد. آپ نے بھی تصدیق کر دی اور اسی تصدیق تک مجھے آپ کو لانا تھا. اسلام تسلیم، یقین، تصدیق، اقرار، ادائے فرض. ہاں میں نے بڑا وقت آج آپ کا لے لیا اور مختلف زاویوں سے میں ایک بات آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا. یاد رکھیے گا پھر میں کہہ رہا ہوں کہ عمل کے طریقے ہی کا نام اسلام نہیں ہے. میں نے کل کہا تھا نا، اب پچھلی تقریروں کے حوالے چلیں گے اس لیے کہ بشرا سمٹ رہا ہے. میں نے کہا تھا نا عزیزان محترم کہ دیکھیے کسی مخصوص عمل کا نام عبادت نہیں ہے، حکم خدا پر عمل کرنے کا نام عبادت ہے. یاد آ گئی نا آپ کو بات کہ اگر کل تک 1000 تکبیروں کا بلند کرنا عبادت تھا تو ہجرت کی شب بستر پہ سونا عبادت ہے. ہو گئی نا بات عزیزان محترم؟ یاد رکھیے گا اگر یہ بات آپ تک پہنچ گئی کہ ایکشن کا خالی نام عبادت نہیں ہے، حکم خدا پر عمل کرنے کا نام عبادت ہے، تو اگر میں نے اسلام پہ گفتگو کی، تسلیم پہ گفتگو کی، یقین پہ گفتگو کی، تصدیق پہ گفتگو کی، اور آج میں ادائے فرض پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، تو ادائے فرض ایک جیسا ہمیشہ ہر جگہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. جیسے حالات ہوں گے ویسی فرض کی ادائیگی ہوگی. آپ پابند نہیں بنا سکتے. ہر جگہ نہ بولنا ضروری ہوتا ہے، نہ ہر جگہ خاموش رہنا ضروری ہوتا ہے. بولیے تو خدا کے لیے، خاموش رہیے تو خدا کے لیے. بات کو سمیٹوں، صلح کیجئے تو خدا کے لیے، جنگ کیجئے تو خدا کے لیے. صلوات دے کہ محمد والے محمد پر. یہی وجہ ہے یہ 5واں خطبہ نہج البلاغہ کا، اس کا مفہوم مجھے یقین ہے کہ بہت سے ذہنوں میں محفوظ ہوگا. میں مختلف زاویوں سے اس خطبے کو آپ کے شہر میں پڑھ چکا ہوں، جہاں جب یزید کا دادا ابو سفیان حکومت کی پیشکش لے کر آیا ہے اور یہ کہتا ہوا آیا ہے کہ یا علی ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ابو سفیان مزاج لوگوں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا علی کے کیریکٹر اور کردار کبھی کوئی انسان اس دنیا میں ہو سکتا ہے کہ جس نے ساری زندگی اپنی جان اسلام کے لیے سپرد کر دی. توجہ کیجئے گا، جب ثمرے اور پھل کا وقت آیا تو اس کے حق کو چھین لیا گیا، لیکن وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن علی کے پاس آیا تھا حکومت کی پیشکش لے کر کے. یہ تاریخ ہے، یہ عقیدہ نہیں ہے، لیکن جملہ آپ کا سنا ہوا ہے کہ میرے مولا نے کہا تو کب سے اسلام کا وفادار ہو گیا، تو کب سے
اسلام کا وفادار ہو گیا. لیکن یہ خطبہ مجھے اتنا پسند ہے کہ میں 25-30 سال سے، یعنی جب سے میں نے نہج البلاغہ کو پڑھنا شروع کیا، بار بار پڑھتا ہوں، اشرے بھی پڑھ چکا ہوں، خمسے بھی پڑھ چکا ہوں. لیکن چونکہ اس مرحلے کو سمجھنے کے لیے، ادائے فرض کے مرحلے کو سمجھنے کے لیے یہ بڑا مفید خطبہ ہے. اور وہ یہ کہ میرے مولا نے کہا ایھا الناس شقوا امواج الفتن، اے لوگو فتنوں کی موجوں کو نجات کے سفینوں سے شق کر دو. وَأَرْجُوا عَنْ طَرِيقِ الْمُنَافِرَةِ، اور منافرت کے راستوں کو ترک کر دو. وَوَضَعُوا تِیجَانَ الْمُفَاخَرَةِ، اور غرور و تکبر کے تاجوں کو سروں سے اتار کر پھینک دو. فَإِنْ أَقُلْ يَقُولُوا هَرَسَالَ الْمُلْكِ، اگر میں کچھ کہتا ہوں تو تم یہ کہتے ہو کہ علی ملک کے لالچی ہیں. وَإِنْ أَسْكُتْ يَقُولُوا جَزَا مِنَ الْمَوْتِ، اور اگر میں خاموش ہو جاتا ہوں تو تم یہ کہتے ہو کہ علی موت سے ڈر گئے. بعد اللتی واللتی، میرے چھوٹے اور بڑے مار کے دیکھنے کے بعد تم یہ کہہ رہے ہو کہ علی موت سے ڈر گئے. واللہ لا ابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بصدق الام، خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا علی موت سے اتنا مانوس ہے جتنا ایک بچہ مقام شیر مادر سے مانوس نہ ہوگا. بل دمشت علی مکنون علم لو بہت بہی لا استربتم استراب الارشیا فی طویل بعیدہ. ارے میں خاموش اس وجہ سے ہوں کہ میں ایسے راز ہائے سربستہ سے واقف ہوں، میں ایسے مخفی علوم کا عالم ہوں کہ اگر اس کا اظہار تم پہ کر دوں تو تم اس طرح سے کانپنے لگو گے جیسے گہرے کنووں میں پڑی ہوئی ڈولوں کی رسیاں کانپتی ہیں. صلوات دیجئے محمد وآل محمد پر. بڑی توجہ ہے ماشاءاللہ، بڑی توجہ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے مولا نے بتایا کہ دیکھو، ہاں فرمائشیں سب طرح کی ہو رہی ہیں مجھ سے اصلاحی بیان کے لیے بھی، لیکن ان 10 دنوں میں اصلاح کا موقع نہیں مل پاتا ہے چونکہ فلسفہ شہادت کو بتانا مقصود ہوتا ہے. لیکن اب بات آئی ہے تو چند جملے سن لیجئے، اور وہ یہ کہ دیکھیے یہ مولا نے کیا کہا کہ اگر میں بولتا ہوں تو کہتے ہو کہ ملک کے لالچی اس لیے بول رہے ہیں، اگر میں خاموش ہو جاتا ہوں تو کہتے ہو کہ موت سے ڈر گئے. یہ ہم جیسے نااہلوں کے لیے، ہم جیسے نادانوں کے لیے درس ہے، سبق ہے مولا کائنات کا دیا ہوا کہ اگر دنیا پر جاؤ گے تو دنیا تو بولو گے تب بھی اعتراض کرے گی، اور خاموش ہو جاؤ گے تب بھی اعتراض کرے گی. اگر کوئی آپ اچھے کام کا بیڑا لے کر اٹھیں گے تو لوگ آپ سے کہیں گے انہیں شوق قیادت ہے، انہیں لیڈری کا شوق ہے، یہ آگے بڑھ بڑھ کر بولا کرتے ہیں. لیکن اگر خاموش ہو جائیے تو لوگ کہیں گے دیکھا 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات کر بہت بولا کرتے تھے، آج جا کر گھس کر کے بیٹھ گئے. یاد رکھیے گا میرے مولا نے کہا نہ لوگوں کی وجہ سے بولنا، نہ لوگوں کی وجہ سے خاموش رہنا، میری سیرت کو نمونہ بنانا. بولنا تو رضائے رب کے لیے، خاموش رہنا. صلوات دیجئے محمد وآل محمد پر. ایک اور صلوات دیجئے آپ محمد وآل محمد. دیکھیے ادائے فرض، اسلام سے ادائے فرض تک میں آیا نا، فریضے کی ادائیگی. اور اس کائنات میں مجھے فریضے کی ادائیگی کے لیے علی سے بڑی کوئی مثال ہی نہیں ملتی کہ وہ جس کی زندگی کا ہر ورق کامیابی، کعبے میں پیدا ہونا کامیابی، آغوش رسول میں آنکھ کھولنا کامیابی، بستر رسول پہ سونا کامیابی، دعوت ذوالحجرہ میں گواہ بننا کامیابی، بدر میں ناصر ہونا کامیابی، احد میں مسافر، احد میں محافظ ہونا کامیابی، خندق کا کل ایمان ہونا کامیابی، خیبر کا فاتح ہونا کامیابی، علم کا ملنا کامیابی، قلم کا ملنا کامیابی، غدیر کا مولا ہونا کامیابی. سنیے سنیے، لیکن وہ علی ہے جو ہر قدم پر اپنی کامیابی کا اعلان نہیں کرتا. جب سر پہ ضربت لگی، میں روکوں گا آپ کو اس مرحلے پر، جب
سر پہ ضربت لگی، کہا فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے آج پوری مجلس میں کیا کہا کہ اسلام کے مکمل اور مجسم ہونے کا نام علی ہے، ایمان کے مکمل اور مجسم ہونے کا نام علی ہے۔ ہم اپنی اپنی صلاحیت اور ظرف کے اعتبار سے مومن تو ہو سکتے ہیں، متقی تو ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی علی بننے کی ناکام کوشش نہ کرے۔ ہاں عزیزان محترم، یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، علی نے کعبے کا حوالہ دیا تاکہ پتہ چلے ظاہری زندگی جہاں سے شروع ہوئی اور آخری سجدے تک علی کی زندگی کامیاب ہے اور علی فریضے کی ادائیگی کرتا ہے۔ دیکھیے جب یزید کے باپ نے، ابو سفیان کے بیٹے نے، جائیے 17 اور 28 نمبر کا خط نہج البلاغہ میں پڑھیے گا، یہ دونوں خط جواب ہیں یزید کے باپ کو، جہاں وہ کہہ رہا تھا ہم میں آپ میں کوئی فرق نہیں ہے، موقع نہیں ہے، لیکن میں صرف اتنا کہوں گا۔ اس نے کہا کہ یا علی آپ ہم سے کیسے لڑیں گے، اس لیے کہ آپ کے گلے میں فلاں موقع پر رسی ڈالی گئی تھی۔ سنیے ادائے فرض کیا ہے، بس آپ کے گلے میں لوگ حوالہ پوچھتے ہیں نا کہ فاتح خیبر تھے تو گلے میں رسی کیسے پڑ سکتی ہے؟ آپ سمجھے ہی نہیں، جو روزانہ 1000 تکبیروں کی آوازیں بلند کرتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں وہ سو کیسے سکتا ہے؟ ارے یہی تو میں پورے عشرے میں کہہ رہا ہوں کہ جس کے پیر سے دوران سجدہ تیر نکال لیا جاتا ہے، آپ کہتے ہیں وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ کیسے دے گا؟ آپ سمجھے ہی نہیں، علی فریضے کو ادا کرتے ہیں، دکھاوا نہیں کرتے۔ ارے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، یاد رکھیے گا عزیزان محترم، کہ علی فلاں موقع پر تمہارے گلے میں رسی ڈالی گئی تھی، میرے مولا نے کہا تو میری برائی کرنا چاہتا تھا لیکن تو میری تعریف کرنے لگا۔ جملہ سنیے گا، دیکھیے عروج و زوال نعمت کا، حالات کے بننے اور بگڑنے کا، اس بات کو بھی مولا کائنات نے کہا۔ میں نے کہا نا کہ نہج البلاغہ کا ہر قول، آپ اگر کسی ایک قول کو بھی زندگی کا مقصد بنا لیں تو دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ میرے مولا نے کہا زمانہ کبھی تمہارے موافق ہوگا، زمانہ تمہارے کبھی مخالف ہوگا، جب موافق ہو جائے تو اتراؤ نہیں۔ ارے کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ جب زمانہ مخالف ہو تو اتراؤ نہ، اور مخالف ہو تو مایوس نہ ہو۔ ارے زندگی گزارنے کا ہنر میرا مولا بتا رہا ہے کہ کبھی زمانہ موافق ہوگا، کبھی زمانہ مخالف ہوگا، لیکن موافق ہو جائے تو غرور نہ کرو، مخالف ہو جائے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ ہم ہیں کہ اپنے ایک جزو زندگی کو دوسرے سے کور کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر دولت ہمیں اچھی لگتی ہے، فقر ہم پسند نہیں کرتے ہیں، طاقت کو ہم پسند کرتے ہیں، ضعیفی کو ہم ناپسند کرتے ہیں، یہ ہمارا مزاج ہے۔ تو اگر زمانہ بدلے اور کسی دولت مند کے حالات بدل جائیں اور کوئی اس کے فقر کا احساس اسے دلائے تو آدمی فوراً کہے گا کہ ارے آج ہمارے حالات بدل گئے ہیں، لیکن کیا تمہیں پرانا زمانہ یاد نہیں ہے؟ ایک سلوات بھیجیے آپ ذرا محمد والے محمد۔ کیا کہے گا آدمی فوراً؟ ارے آج ہم دوسروں کے دستے نگر ہیں، لیکن وہ بھی تو دور تھا جب ہمارے گھر پہ ساحلوں کی قطاریں لگی رہتی تھی۔ آج ہم تھوڑے کمزور ہو گئے ہیں، لیکن وہ دور بھی تو یاد ہے جب مچھلیاں بھری بھری ہوئی تھیں ہاتھوں کی اور کوئی بھی ہماری طرف نظریں اٹھا کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ یعنی آدمی اپنے ان گوشوں کو اپنے حیات کے دوسرے حصوں سے کور کرتا ہے، لیکن یہ وہ ہوتا ہے جس کے فریضے کی ادائیگی درست نہیں ہوتی۔ ارے میں کیا کر رہا ہوں، توجہ آئیے گا، یعنی جو اپنے زندگی کے ایک حصے کو زندگی کے دوسرے حصے سے کور کرے، وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ گوشہ کمزور ہے نا۔ اب یہ علی ہیں کہ جب وہاں سے خط میں آیا کہ آپ تو وہ ہیں کہ فلاں موقع پر آپ کے گلے میں رسی ڈالی گئی تھی، لیکن علی جانتے ہیں کہ فریضے کی ادائیگی کیا ہے۔ کہا تو میری برائی کرنا چاہتا تھا لیکن تو میری تعریف کرنے لگا۔ بھائی کل والی گفتگو یاد ہے نا ابن ابی الحدید کی کہ آپ لوگوں کی تعریف کرتے ہیں ان کی برائی ہو جاتی ہے، اور یہاں علی کہہ رہے ہیں تو میری برائی کرنا چاہ رہا ہے لیکن میری تعریف ہو رہی ہے۔ تو یہی کہہ رہا ہے نا کہ میرے
رسی ڈالی گئی تھی، سننا عزادارو میرے مولا نے کیا جواب دیا؟ کہا تو نے یہ لکھا کہ میرے گلے میں رسی ڈالی گئی تھی، یہ بھی کہہ سکتے تھے کیا بدر یاد نہیں، کیا احد یاد نہیں، کیا خیبر یاد نہیں، کیا خندق یاد نہیں؟ لیکن یہ علی ہے جس کی زندگی کا ہر رخ کامیابی ہے، چونکہ وہ فریضے کو ادا کرتا ہے۔ میرے مولا نے کہا کہ یہ بتلا کہ ایک مسلمان کے لیے حق پر ہوتے ہوئے مظلوم ہونے میں عیب کیا ہے؟ ایک مسلمان کے لیے حق پر ہوتے ہوئے، بھائی توجہ کیجئے گا، یہاں سے افغانستان تک آواز جائے، بھائی توجہ کیجئے گا، دیکھیے ہم طاقت کے مخالف نہیں ہیں، بڑی توجہ عزیزان محترم، لیکن ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کرسی پر آنے سے پہلے کردار کیا ہے اور کرسی کے بعد کردار کیا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، علی اور اولاد علی کے کردار کا کمال یہ ہے کہ وہ جیسے کرسی ملنے سے پہلے ہیں ویسے ہی کرسی جانے کے بعد ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ کا ایک مسلمان کے لیے حق پر ہوتے ہوئے مظلوم ہونے میں عیب کیا ہے؟ دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی علی اپنے کسی عمل پر احساس شرمندگی نہیں کر رہے ہیں، اور یہی حال علی کی اولادوں کا ہے اور علی کے ماننے والوں کا بھی ہے۔ ہم اپنے کسی امام کے کسی فعل پر سوال نہیں کرتے، معصوم مان لیا تو سوال کیا کرنا؟ بھائی توجہ کیجئے گا، اگر 25 برس تک خاموش رہیں تب بھی وہ ہمارے امام، اور صفین و جمل میں تلوار چلے تب بھی وہ ہمارے امام، امام حسن صلح کر لے تب بھی وہ ہمارے امام، امام حسین جنگ کریں تب بھی وہ ہمارے امام، چونکہ اسلام خالی ایکشن کا نام نہیں ہے، ادائے فرض کا نام ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ہاں آپ کو تعویل کرنا پڑتی ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ امام حسن نے صلح کیوں کی، امام حسین نے جنگ کیوں کی، اور پھر آپ کو تعویل کرنا پڑتی ہے۔ سر الشہادتین کتاب کا نام ہے، یہ کتاب لکھی ہے محدث دہلوی نے، اور یہ بتایا ہے کہ رسول کو ڈائریکٹ تو شہادت نہیں ملی لیکن نواسوں کے ذریعے شہادت ملی، ذریعہ آپ بنا رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی حسن کی شہادت جو ظہر سے ہوئی ہے وہ حسن کی شہادت نہیں ہے، وہ اصل میں رسول کی شہادت ہے۔ حسین کی شہادت حسین کی شہادت نہیں ہے، اصل میں رسول کی شہادت ہے۔ تو جملہ آپ نے کہا مکمل ہم کرتے ہیں کہ اگر حسن کی شہادت نہیں رسول کی شہادت ہے، حسین کی شہادت نہیں رسول کی شہادت ہے، تو پھر کہتے کیوں نہیں کہ حسن کا قاتل اصل میں حسن کا قاتل نہیں، اصل میں رسول کا قاتل ہے، حسین کا قاتل۔ شورا یقیناً میں قدر کرتا ہوں، جہاں ایک مصرے میں معاملہ سمٹ جاتا ہے، 2 مصروں میں، باپ کو کیوں ہوں زحمتیں جب لائق ہوں نور عین، باپ کو کیوں ہوں زحمتیں جب لائق ہوں نور عین، دین پکارا یا علی سامنے آ گئے حسین، دین پکارا یا علی سامنے آ گئے حسین۔ ہاں یوں تل ملا گیا تھا پیمبر کا محجبی، غصے سے بار بار الٹتا تھا آستی، بیعت کا جب سوال اٹھا کہہ دیا نہیں، واللہ اس نہیں نے رکھی آبرو دین۔ اقرار بھی اسلام ہے، انکار بھی اسلام ہے۔ برباد کر کے رکھ دیا ظلم یزید کو، ماری فنا کی ٹھوکریں تاج یزید کو۔ ہاں عزیزو،
علی نے تلوار چلائی تو فریضے کی ادائیگی کے لیے، خاموش رہے تو فریضے کی ادائیگی کے لیے، گلے میں رسی بندھوائی تو فریضے کی ادائیگی کے لیے، حسن نے سلو کی تو فریضے کی ادائیگی کے لیے۔ اس رخ سے اگر آپ ائمہ کی زندگی کو دیکھیں گے تو معرفت کے نئے نئے باب کھلتے چلے جائیں گے۔ ادائے فرض کا نام اسلام ہے، اور یہ نہ سوچئے گا کبھی کہ شاید حسن کا مزاج اور تھا، حسین کا مزاج اور تھا، نہ، تاریخ ہمارے کے ہاں ضروری ہے۔ مزاج کا اختلاف اگر ہوتا، کل بھی عرض کروں گا انشاءاللہ بھائیوں کے حوالے سے، لیکن آج اتنا کہ وہ بہت شریف گھر ہوتے ہیں جہاں بڑے بھائیوں کے فیصلے کو بڑی قدر و منزلت سے دیکھا جاتا ہے، لیکن زندگی میں پھر جو ہوتا ہے وہی فیصلہ کرتا ہے نا۔ تو اگر دونوں بھائیوں کے مزاج میں کوئی اختلاف ہوتا تو کربلا کس سن میں ہے؟ بولیے، بس آگے آ گیا منزل پر، سن 61 ہجری، امام حسن کی شہادت سن 50 ہجری، کتنے برس کا گیپ ہے؟ نہیں 10 11، 50 میں 61 جوڑ لیں، آغازی کی بات اگر آپ کر لیں، 61 ہجری کے آغازی میں تو کربلا ہے 10ویں محرم کو، تو 10 11 سال فکر کو ظاہر کرنے کے لیے چند دنوں کی بات ہوتی ہے۔ ارے کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ دیکھیے، اگر امام حسین اور امام حسن کے مزاج میں فرق ہوتا تو حسین ابن علی 51 میں کربلا بناتے، 52 میں کربلا بناتے۔ ارے کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ 53 میں کربلا بناتے۔ نوجوان دوستو، سمجھ رہے ہو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ کہ یہ 10 سال کا وقفہ بتا رہا ہے کہ مزاج کا اختلاف نہیں ہے، یہ فکر کا تسلسل ہے کہ معاہدہ کرے بڑا بھائی، پورا کرے چھوٹا بھائی۔ ارے کہاں بیٹھے ہیں آپ عزیزان محترم؟ کیوں؟ اس لیے کہ بڑے بھائی نے معاہدہ کیا تھا کہ شام کا حاکم اپنے بعد کسی کو نامزد نہیں کرے گا، اور شرطوں کے ساتھ ایک بنیادی شرط یہ تھی کہ اپنے بعد کسی کو نامزد نہیں کرے گا، اور اس شرط کی عملی مخالفت جبھی ہو سکتی تھی جب شام کا حاکم اپنی منزل پر پہنچ جائے، اور شام کا حاکم اس دنیا سے گیا 60 ہجری میں، اور یزید کو بنا کر گیا، یعنی خود اپنے کیے ہوئے معاہدے کی جب مخالفت کر لی، اب حسن کے چھوٹے بھائی حسین کو، ارے میں کیا کروں، توجہ فرمائیے گا، گویا کہ اگر امام حسین کی جگہ پر امام حسن ہوتے تو وہی کربلا بنا دیتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کربلا میں قاسم نہیں ہے، یہ حسن کی عملی شرکت ہے کربلا میں۔ دیکھیے میں کس رخ سے ادائے فرض کو پیش کرتا ہوا آپ کو یہاں تک لے کر آیا، اور میرا منتظر مجمع، ہاں چیزیں آپ کی سنی ہوئی ہیں، میں ان سنی ہوئی چیزوں سے نتیجے نکال کر میں بات کو تمام کرنے جا رہا ہوں۔ کس نے نہیں سنا کہ عاشور کی شب مولا حسین نے فہرست شہداء جب پڑھی ہے، سب کے نام لیے ہیں، قاسم کا نام نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بزم کے کونے سے یہ 13 برس کا جوان کھڑے ہو کر کہتا ہے، چچا کیا میرا نام نہیں ہے؟ کیا سمجھے آپ؟ یہ امامت ہے، یہ امامت ہے جو اصحاب تک کے لیے چراغ گل کر کے بتاتی ہے کہ ہمارے اصحاب ہمارے ساتھ حالت اختیار میں ہیں، مجبوری میں نہیں ہیں۔ حسین ابن علی نے کسی کو دھوکے میں رکھ کر اپنا ساتھی نہیں بنایا، نہیں لوگوں کو جانے کی اجازت دے کر بتایا کہ قربانی جبر کا نام نہیں ہے، قربانی اختیار کا نام ہے۔ تو جو اصحاب کے لیے یہ منزل رکھے،
اللہ اکبر، سب کا نام لیا، قاسم کا نام نہیں لیا۔ تڑپ کر کھڑے ہو گئے، لیکن یہ نام کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ اگر نام لے لیتے نا تو بددیانت مورخ لکھتا کہ چچا نے بھتیجے پر دباؤ بنا کر کہا نہیں یہ قاسم نہیں ہے، یہ نمائندہ حسن ہے، میں سب کا نام تو لوں گا، قاسم کا نام نہ لوں گا، تاکہ پتہ چل جائے یہ جبر نہیں ہے، یہ اختیار ہے، یہ شرکت حسن قاسم کی شکل میں مجبوری میں نہیں ہے۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ کہا ہاں قاسم تمہارا نام بھی ہے اور تمہارے بھائی اصغر کا نام بھی ہے، لیکن عزادارو آپ کو پتا ہے کہ جناب قاسم اپنا نام سن کر تو خوش اور مطمئن ہوئے، لیکن جب اصغر کا نام آیا تو جناب قاسم تڑپ گئے، کہا چچا کیا اشتیا خیمے میں آ جائیں گے؟ ہاں عزادارو، یہ قاسم کی غیرت ہے، جزاکم ربکم، یہ غیرت قاسمی ہے، یہ غیرت ہاشمی ہے جو یہ کہہ رہی ہے چچا کیا اشتیا خیمے میں آ جائیں گے؟ اور جناب قاسم کو حسین تسلی دے رہے ہیں، نہیں نہیں قاسم میں جا کر سوال آپ کروں گا، لیکن میں کہوں گا کہ مولا آپ قاسم کو تو تسلی دے رہے ہیں، لیکن اتنا بتائیے عصر عاشور کے بعد اشتیا خیمے میں تو آئیں گے نا؟ ہاں عزادارو، ایک یہ منزل ہے اور دوسری منزل یہ ہے کہ اب عاشور کا دن آیا ہے، عاشور کا دن آیا ہے، اور جناب قاسم سے ام فروا کہتی ہیں میرے لال ابھی تک تم نے اپنی جان اپنے چچا پہ قربان کیوں نہیں کی؟ لیکن حسین کہتے ہیں قاسم میں تمہیں اجازت کیسے دے دوں، تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو۔ ہاں عزادارو، اسی کشمکش میں جناب قاسم خواب میں گئے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ زخمی بابا ہے، جزاکم ربکم۔ ہاں عزادارو آپ سمجھ رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، ذرا اندازہ کریں، آپ ذرا اندازہ کریں، ایکو ذرا زیادہ ہے، اس کو کم کر دیں، آواز واپس آ رہی ہے، تاکہ میں آواز بلند کروں تو آپ تک میری آواز پہنچ سکے۔ ہاں عزادارو آپ دیکھیے، اب جناب قاسم خواب میں دیکھتے ہیں، میں پورا منظر اجاگر کرنے جا رہا ہوں۔ عزادارو امام حسن کو زہر دیا گیا ہے، اور ایک مرتبہ حسین ابن علی اپنے بھائی کو دیکھ کر تڑپ رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے نا، چلیے کل کا ایک جملہ آج ہی میں کہہ رہا ہوں تاکہ کل کے لیے بھی راہیں ہموار ہو جائیں۔ آپ جناب عباس کے فضائل میں سنتے ہیں نا کہ الان انکسر ظہری، کہ ارے میری کمر ٹوٹ گئی۔ عباس کون ہے؟ حسین کے چھوٹے بھائی ہیں نا عباس، لیکن جب چھوٹے بھائی کی جدائی پر بڑے بھائی کا یہ عالم ہے تو کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بڑے بھائی کی شہادت پر حسین پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ عزاداروں بڑا معتبر جملہ ہے، اور ایران میں آپ دیکھیں گے بینرز پر کہیں نہ کہیں آپ کو یہ جملہ لکھا ہوا ملے گا، یہ امام حسن کا جملہ ہے کہ جب بڑا بھائی جا رہا ہے تو چھوٹا بھائی تڑپ رہا ہے، یعنی امام حسین سے امام حسن کی مصیبت دیکھی نہیں جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین کو قریب بلا کر کہتے ہیں لا یوما کا یومک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ مجھے دیکھ کر پریشان ہیں، لیکن آپ کے دن جیسا کسی کا دن نہیں ہے۔ ارے ہمارے تو جگر کے 72 ٹکڑے تشت میں ہیں، لیکن آپ تو 72 لاشیں، جزاکم ربکم، آپ تو 72 لاشیں، یعنی یہ امام حسن کی تسلی ہے امام حسین کے لیے کہ ارے آپ کے دن جیسا کسی کا دن نہیں ہے۔ ہاں عزادارو یہ تو حسین کو تسلی ہے، لیکن اسی دوران جناب قاسم دیکھتے ہیں کہ میرے بابا کا آخری وقت ہے، زہر کا اثر ہو چکا ہے، اور ایک تعویذ باندھ دیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ میرے لال قاسم اگر کوئی مصیبت کا وقت ہو تو تم اس بازو کے تعویذ کو کھول لینا۔ عاشور کے دن جناب قاسم اپنے بابا کو خواب میں دیکھتے ہیں، ایک دم سے چونک کر اٹھتے ہیں، بازو پر بندھے ہوئے تعویذ کو کھولتے ہیں۔ خطیب الامام طاہر جرولی مرحوم عجب جملہ کہا کرتے ہیں کہ ارے تعویذ میں کیا ہوتا ہے، کوئی نقش ہوتا ہے، کوئی دعا ہوتی ہے، کوئی آیت لکھی ہوتی ہے، لیکن یہ عجب تعویذ تھا، کوئی نقش نہیں تھا، کوئی آیت نہیں تھی، عجب تعویذ تھا۔ بڑے بھائی کا خط چھوٹے بھائی کے نام تھا کہ بھیا حسین کربلا میں ہم تو نہ ہوں گے، لیکن جب میرا قاسم
جزاکم ربکم ھذا دارو. جب میرا قاسم اجازت مانگے تو قاسم کو اجازت دے دینا. خط پڑھتے جاتے ہیں, روتے جاتے ہیں. ایک مرتبہ دوڑے ہوئے اپنے آقا اور مولا اپنے چچا امام حسین کے پاس آئے. کہا چچا میدان میں جانے کی اجازت دیجئے. کہا قاسم میں تمہیں بار بار منع کر رہا ہوں. ادب و تہذیب کے دائرے میں جب نہیں قاسم نے کہا ہوگا چچا اسی لیے تو آپ منع کر رہے ہیں نا کہ آپ میرے بڑے ہیں, یہ لیجئے آپ کے بڑے بھائی کا خط لایا ہوں. ہاں دادارو امام حسین اپنے بڑے بھائی کا خط پڑھتے جاتے ہیں, روتے جاتے ہیں. تفصیل تو نہیں ہے لیکن مقتل کی کتابوں میں ہے کہ ایک مرتبہ حسین نے قاسم کے گلے میں باہیں ڈال دی. چچا اور بھتیجے اتنا روئے کہ غش آ گیا. آٹھویں رات آ گئی. گھٹ گھٹ کر نہ روئیں, گھٹ گھٹ کے نہ روئیں. اور جناب ام فروا کو کہیں شکوا نہ ہو جائے کہ بچہ یتیم تھا. نہیں, بی بی ام فروا یہ عزادار آنسوؤں کا نذرانہ. میں کل عرض کر رہا تھا نا آپ کے لیے ٹھنڈی ہواؤں کا انتظام ہے, آپ کے لیے پانی کا انتظام ہے. میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں, اگر گرمی کی وجہ سے یا شدت گریہ کی وجہ سے اگر کوئی بے ہوش ہو جائے تو پہلا کام کیا کیا جائے گا؟ پانی کے چھینٹے دیے جائیں گے. میں کہوں گا آزادارو کربلا میں چچا اور بھتیجوں کو غش آ گیا ہے لیکن خیمے میں پانی نہیں ہے. یہ سبھی نے جزاکم ربکم. اتنا روئے کہ غش آ گیا. ہاں آزادارو جناب قاسم کو اجازت ملی ہے, جناب قاسم کو امام حسین نے سوار کیا ہے. لیکن سوار کرتے وقت علماء اور بزرگ خطبہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب قاسم کا گریبان چاک کیا اور گھوڑے پر بٹھایا. جناب قاسم کا اتنا قد کم تھا. یہ گریبان کیوں چاک کیا؟ کہ عرب کا طریقہ تھا کہ اگر کسی کا گریبان چاک ہوتا تھا تو یہ اس بات کی نشاندہی تھی کہ آنے والے کے سر پہ اس کے باپ کا سایہ نہیں ہے, یہ یتیم ہے. سوچا کہ شاید یتیمی پر کوئی رحم کھائے. بڑی تفصیلی جنگ ہے. جناب قاسم کی ازرق نامی پہلوان مقابلے پر آیا ہے, دعا کی ہے, دعا قبول ہوئی ہے. ہاں آزادارو ایک دم سے جناب قاسم پر سب نے مل کر حملہ کیا ہے. جناب قاسم زین سے زمین پر آئے ہیں اور کہا ہے چچا مدد. بھتیجے کی بات تھی. حسین شیر غضبناک کی طرح قاسم کی مدد کے لیے چلے ہیں. جب دشمن نے حسین کو جلال میں آتے ہوئے دیکھا تو فوج بھاگنے لگی. قاسم زین سے زمین پر آ چکے تھے. قاسم کے جسم پر گھوڑے دوڑنے لگے. چچا مدد. جزاکم ربکم, جزاکم ربکم. عزاداروں میں مسائل تمام کر دیتا لیکن بی بی ام فروا سے شرمندگی نہ ہو. حسین ابن علی جب پہنچے ہیں عزاداروں کربلا میں لاشیں تو اور بھی پامال ہوئے لیکن اور لاشیں شہادت کے بعد پامال ہوئے. قاسم کا لاشا زندگی میں پامال ہو گیا. ہاں عزاداروں اب حسین پہنچے ہیں. جب مرثیہ پڑھا کہ قاسم تیرے چچا پہ بڑا شاق ہے کہ تو پکارتا رہا اور وہ بر وقت نہ پہنچ سکا. ہاں آزادارو آپ جو پہنچے قاسم کا لاشا سرزمین کربلا پہ بکھر چکا تھا. اب آپ پھیلائی قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھا کر ابا میں رکھنے لگے. قاسم کا لاشا لے کر کے آئے درے خیمہ پر. کہا بھابی حسین آ گیا مگر شرمندہ ہے, میرا بھتیجا پکارتا رہا. یہ گٹری میں لاشا واہ قاسمہ واہ مظلومہ واہ حسینہ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.
آپ حضرات اعلان سماعت فرما لیں کہ اسی مسجد میں اسی وقت شام غریبہ کی مجلس کو عالی جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا قمر علی رضوی صاحب خطاب فرمائیں گے. آپ تمام حضرات سے شام غریبہ کی مجلس میں گزارش ہے. اور اب چاہے کہ مشہور معروف انجمن شبیلیہ جس کے صاحب ہوا شبیر خان پوری صاحب ہیں، وہ آپ کے سامنے نوخانی و سینہ سن کرے گی. انجمن شبیلیہ Yeah,